بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عربی کے سوالوں کے جوابات۔ حضور نبی کریم کے وصال کے تقریباً 10 دن بعد ایک عربی مسجد نبوی کے دروازے پر آیا۔ اس عربی نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ اس عربی نے حضور نبی کریم کے وصال پر افسوس کرتے ہوئے دریافت کیا، حضور نبی کریم کے وصی کون ہیں؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی جانب اشارہ کر دیا۔ اس عربی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب توجہ کرتے ہوئے سلام کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس عربی کو اس کے نام سے پکارا۔ عربی نے جب آپ کے منہ سے اپنا نام سنا تو وہ حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ آپ کو میرے نام کے متعلق کیسے معلوم ہوا؟ آپ نے فرمایا، مجھے حضور نبی کریم نے تمہارے نام اور تمہارے حال کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا، تمہارا نام مظہر ہے اور تم عرب سے تعلق رکھتے ہو۔ تم نے اپنے قبیلے کو حضور نبی کریم کی بعثت کی خبر دیتے ہوئے کہا تھا کہ تہامہ میں ایک آدمی کھڑا ہوگا جس کے رخسار چاند سے زیادہ روشن ہوں گے اور اس کی گفتگو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوگی۔ وہ خچر پر سواری کرے گا، اپنے کپڑوں اور جوتوں کو خود پیوند لگائے گا، زنا، شراب خوری، سود اور ناحق قتل کو حرام قرار دے گا۔ وہ خاتم الانبیاء ہوگا اور وہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا ہوگا، بیت اللہ شریف کا حج کرے گا، نماز پنجگانہ ادا کرے گا۔ اے گروہ، اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی تصدیق کرو۔ پھر تمہاری قوم نے تمہاری ان باتوں کو سن کر تمہیں قید میں ڈال دیا۔ جب حضور نبی کریم کا وصال ہوا تو تیری قوم سیلاب سے غرق ہو گئی اور تجھے قید خانہ سے رہائی نصیب ہوئی۔ پھر تیرے کانوں میں غیبی آواز آئی، اے مظہر، محمد رسول اللہ وصال فرما گئے ہیں، تو ان کے صحابہ کرام سے ملنے مدینہ منورہ جا اور حضور نبی کریم کے روضہ مبارک کی زیارت کر۔ اس عربی نے جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی زبانی تمام حال سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر آپ کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور عرض کیا کہ میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم سوال پوچھو، میں انشاءاللہ تمہیں شافی جواب دوں گا۔ اس عربی نے پہلا سوال پوچھا کہ وہ کون سا نر ہے جس کا باپ اور ماں نہیں ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اس عربی نے پھر پوچھا، وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی؟ آپ نے فرمایا، وہ حضرت حوا علیہ السلام ہیں۔ اس عربی نے پوچھا کہ وہ کون سا نر ہے جو بغیر نر کے پیدا ہوا؟ آپ نے فرمایا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس عربی نے پوچھا کہ وہ کون سی قبر ہے جس نے صاحب قبر کو سیر کروائی؟ آپ نے فرمایا، وہ مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے اور وہ انہیں 3 دن لیے پھرتی رہی۔ اس عربی نے پوچھا کہ وہ کون سا جسم ہے جس نے ایک بار کھایا مگر دوبارہ نہیں کھایا؟ آپ نے فرمایا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے جس نے سانپ بن کر فرعون کے جادوگروں کے جادو کو ہضم کیا۔ اس عربی نے پوچھا کہ وہ زمین کا کون سا حصہ ہے جہاں ایک مرتبہ سورج کی کرنیں پڑیں؟ آپ نے فرمایا، دریائے نیل کی وہ سطح جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے زہر ہوئی۔ اس عربی نے پوچھا کہ وہ کون سا پتھر ہے جس سے جاندار پیدا ہوا؟ آپ نے فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ اس عربی نے پوچھا کہ وہ کون سی عورت ہے جس نے 3 ساعت میں بچہ پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا، حضرت مریم علیہ السلام۔ اس عربی نے پوچھا کہ وہ کون سے 2 دوست ہیں جو دشمن نہیں ہوتے؟ آپ نے فرمایا، جسم اور جان۔ اس عربی نے پوچھا کہ وہ کون سے 2 دشمن ہیں جو کبھی دوست نہیں ہوتے؟ آپ نے فرمایا، زندگی اور موت۔ اس عربی نے پوچھا کہ شے کیا ہے اور لاش کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، شے مومن ہے اور لاش کافر ہے۔ اس عربی نے پوچھا کہ رحم میں سب سے پہلے کون سا اعضاء بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا، انگشت شہادت۔ اس عربی نے پوچھا کہ قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز مٹی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، بندہ کے سر کی ہڈی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے جب اس عربی کے سوالات کے شافی جواب اسے دیے تو اس نے بے اختیار آپ کا ماتھا چوم لیا۔